خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ میرا امتی ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالی 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے۔ فرمایا جو بندہ ایک بار سلام کہے، ایک بار سلام بھیجے، اللہ اس پر 10 سلام بھیجتا ہے۔ اللہ اس پر 10 سلام بھیجتا ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ سلام حضور کو کہنا ہے اور جواب ادھر سے آنا ہے۔ سلام سرکار کو کہنا ہے اور جواب اللہ تعالی عطا فرماتا ہے، اور سلام ایک بار کہنا ہے اور اللہ 10 بار فرماتا ہے تجھ پہ سلامتی ہو، تجھ پہ سلامتی ہو۔ اور پھر اگر میں ادھر منہ کر کے سلام کروں نا تو جواب آپ نہیں دیں گے، میرا منہ ادھر ہے تو سلام کا جواب آپ نہیں دیں گے۔ اگر میرا منہ اس طرف ہے میں سلام کرتا ہوں تو جو میرے پیچھے بیٹھا ہوگا وہ مجھے جواب نہیں دے گا۔ قربان جائے، سلام حضور کو کرنا ہے اور جواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک ہے محبوب کریم علیہ السلام کی، فرمایا کہ جو بندہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ میری توجہ اس بندے کی طرف، اس امتی کی طرف کر دیتا ہے، اور سرکار نے فرمایا میں اس کا درود سنتا بھی ہوں اور جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، صحابہ کرام نے عرض کی، اور ایک حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ سرکار نے فرمایا باقی دنوں کا درود فرشتہ لے کر آتا ہے، جمعے کا درود میں خود سنتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اب آپ حیات ہیں، کوئی سلام کرے آپ جواب عطا فرماتے ہیں، آپ دنیا سے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا قاعدہ کل نفس ذائقۃ الموت ہر ایک پر جاری ہوتا ہے، تو آپ دنیا سے چلے جائیں گے، پھر امتی قیامت تک آپ کے آئیں گے، کیونکہ آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، حضور جو بعد میں آئیں گے سلام تو آپ کو ہی کرنا ہے، درود تو آپ پر ان میں بھی پڑھنا ہے، حضور پھر ان کے سلام کا کیا بنے گا؟ سرکار نے فرمایا ہر نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، فرمایا میں قبر میں جاؤں گا لیکن درود پھر بھی سنوں گا، جواب بھی عطا فرماؤں گا، فرمایا درود پھر بھی سنوں گا اور جواب بھی عطا فرماؤں گا۔ تو یہ دوریاں تیرے اور میرے لیے ہے، یہ یاد رکھنا، یہ دوریاں تیرے اور میرے لیے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو سمندری کی بات نہیں سن سکتے، ہم یہاں بیٹھے ہیں تو دوسرے گھر کی بات نہیں سن سکتے، یہ تیرے اور میرے لیے ہے، حضور کے لیے کوئی، حضور کے لیے کوئی دور نہیں ہے۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور میں یہاں ایک بات بھی کر دوں کہ موبائل فون ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، یہاں سے نمبر ڈائل کیا سمندری میں لگا، یہاں سے نمبر ڈائل کیا کراچی میں جا کر لگا، یہاں سے نمبر لگایا مدینے میں جا کے لگا، اللہ کرے لگے جائے، یہاں سے نمبر ڈائل کرو مکہ شریف میں کوئی بندہ ہے اس سے جا کر ملے گا، ادھر تم بات کرو وہ سنے گا۔ یہ سینسی لحاظ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں
تم ادھر بات کر رہے ہو وہ مدینے میں سنے گا، تم ادھر بات کر رہے ہو وہ مکہ شریف میں سنے گا۔ میں کیا کی امریکہ دی مثالہ دینی ہے، مکہ مدینے دی مثال دینی ہے۔ بندہ مکہ شریف میں ہے وہ تمہاری بات سنے گا، بندہ مدینہ شریف میں ہے وہ تمہاری بات سنے گا۔ تو بھئی تیری بات وہ اس نے اسی وقت سن لی۔ کہتا ہے یہ سائنس نے ترقی کر لی ہے، انہوں نے یہ آلہ ایجاد کر دیا ہے، یہ کیسے آواز گئی؟ کہتا ہے یہ آسمان میں ہوا کے اندر انہوں نے کچھ سیارے چھوڑے ہوئے ہیں، وہ ہماری آواز کو اٹھا کر وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کتنی عجیب تیری سوچ ہے، یہ ہوا تیرے لیے نہیں بنی، یہ ہوا مدینے والے سرکار کے لیے بنی ہے۔ جب تیرے لیے ہوا بنی نہیں، یہ تیری آواز اٹھا کے پہنچا دیتی ہے، یہ جب بنی مدینے والے کے لیے تو مدینے والے کی آواز نہیں پہنچائے گی، اور مدینے والے کی بارگاہ میں یہ تیری آواز کیوں نہیں پہنچائے گی؟ کیونکہ یہ ہوا بھی حضور کے صدقے میں بنی ہے، یہ سرکار کے لیے بنی ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں جب کوئی درود پڑھتا ہے، سرکار فرماتے ہیں محبت سے درود تم پڑھ لو، تمہارا درود مدینے پہنچ جاتا ہے۔ صلح برکت کے لیے ایک بار درود و سلام کا دیا پیش کریں گے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ حضرات اکرامی، بڑی پیاری اور باذوق محفل پاک ہمارے بھائیوں نے سجائی ہے۔ مسجد خیر دین کی انتظامیہ کی طرف سے اور محترم المقام عزت مآب جناب محترم محمد یاسین صاحب اور ان کے بیٹے اور بھائی محمد عاطف صاحب اور ان کے دیگر دوست احباب، اہل محلہ، اہل گاؤں مل کر اس محفل کو سجایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والوں کی اور سجانے والوں کے لیے اس محفل کو ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات اکرامی، علماء کرام اور بالخصوص میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد عمر عباس رضوی صاحب، آپ تشریف فرمائیں۔ مجھ سے قبل بڑی محبت سے وعظ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اور ہمارے بزرگ جناب محترم، ہمارے استاد محترم، ان کو صوفی کہتے ہیں، تو اس لیے ہم بھی صوفی کہتے ہیں۔ صوفی محمد عباس صاحب آپ تشریف فرمائیں، صدارت بھی فرما رہے ہیں۔ تو حضرات اکرامی، شانیں ساری حضور کی ہیں، کیونکہ یہ ساری کائنات حضور کے لیے۔ جی پریشان نہیں ہونا ہے، میں 10 ایک منٹ لگنے ہیں، گڑا ٹور پانا ہے، پھر ہمیں ساری رات سنی رہتی ہے۔ راتی بڑی اوکی جان چھٹی ہے، آج پھر کون نہیں چھوڑی کالا ہی تھکے ہائی تھکے کو نہیں ہے، پتہ لگ جاتا ہے۔ آج ہی لاؤنا ہے باما ٹھاک لو چلو، درود پاک پڑھیے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات اکرامی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی سب سے جو اعلیٰ قدر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جانے فرائض غرر کی ہے۔ ہاں تو نے ان کو
ہاں تو نے ان کو جان اور انہیں پھیر دی نماز، وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے۔ تو حضرات اکرامی، جس آیت کریمہ کا میں نے آج انتخاب کیا دوسرے پارے سے، اس آیت کے تحت کچھ باتیں عرض کروں گا اور جہاں سے بات شروع کی وہیں ختم کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فرمایا اس کا مفہوم اس طرح بنتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے قبلہ بنایا ہے، ہر قوم کا قبلہ علیحدہ ہے، اور قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز کو۔ کبھی مرشد کو قبلہ کہا جاتا ہے، پیر کو قبلہ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی استاد کو قبلہ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی بڑے کو قبلہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس قبلے سے مراد کعبہ نہیں ہوتا، اس قبلے سے مراد کعبہ نہیں ہوتا، اس سے مراد ہوتا ہے توجہ کا مرکز۔ بندے کی مرضی، جس کو مرضی بنا لے، کسی کا قبلہ بندے کا جو ہے نا وہ مدینہ ہوتا ہے، ہاں جی، تو جدھر بندے کی توجہ ہے وہ قبلہ ہے۔ تو ہر قوم کا قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ بنائے ہیں، ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ عطا فرمایا ہے، ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سمت رکھی ہے کہ ادھر منہ کر کے تم نے نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت مقرر ہے وہ عبادت بجا لانی ہے۔ ہر قوم کا علیحدہ قبلہ، فرشتوں کا علیحدہ قبلہ، بنی اسرائیل کے نبیوں کا علیحدہ قبلہ، آدم علیہ السلام کا علیحدہ قبلہ، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہمارے آقا مولا اور حضور کی امت کا علیحدہ قبلہ ہے۔ تو حضرات اکرامی، سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی تفسیر مشہور زمانہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک جو قبلے بنائے وہ 5 قبلے ہیں۔ فرمایا ایک فرشتوں کی مخلوق ہے جن کو مقربین کہا جاتا ہے، ان کا قبلہ جو ہے وہ عرش ہے۔ دوسری فرشتوں کی مخلوق ہے روحان کروبین، ان کا قبلہ جو ہے وہ کرسی ہے۔ اور تیسری مخلوق فرشتوں میں جن کو مقربین روحانی جین اور کروبین کہا جاتا ہے، فرمایا کروبین کا قبلہ بیت المعمور ہے، یہ فرشتوں میں ہے۔ بیت المعمور علیحدہ فرشتوں کا قبلہ، بیت المعمور کے علاوہ عرش علیحدہ قبلہ، کرسی علیحدہ قبلہ۔ پھر آئیے زمین پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قبلہ، ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ، نوح علیہ السلام کا قبلہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ بنایا۔ پھر بنی اسرائیل کے نبی آئے، ان کا جو قبلہ اللہ نے بنایا وہ بیت المقدس ہے۔ تو قبلے کتنے ہو گئے؟ 5 قبلے ہو گئے، 5 ایک نہیں ہے، قبلے 5 ہو گئے۔ دوبارہ دہراتا ہوں کیونکہ سبق بھی تو یاد کرنا، یہ پورا سال یاد رہے گا۔ ہاں جی، قبلے ہو گئے کتنے؟ 5 قبلے کتنے ہو گئے؟ 5 عرش، کرسی، عرش، کرسی، بیت المعمور، بیت المقدس اور کعبہ شریف، قبلے ہیں 5۔ اور حضور علیہ السلام ان 5 قبلوں کے امام ہیں، 5 قبلوں کے۔ اللہ نے حضور کو معراج پر بلایا، حضور علیہ السلام بیت المعمور کے بھی امام ہیں، حضور
علیہ السلام آج کے بھی امام ہے، حضور علیہ السلام کرسی والوں کا بھی امام ہے۔ اور یہ یاد رکھے، لوگ کہہ دیتے لاہور میں کعبے کا امام آیا، کعبے کا امام کراچی میں آیا۔ میں نے کہا نانا، وہ لوگ حرم مسجد کے امام ہو سکتے ہیں، کعبے کے امام تیرے اور میرے آقا ہیں۔ یہ نہ کیا کرے کعبے کا امام آیا، کعبے کا امام تو صرف حضور کی ذات ہے، کعبے کا امام ہے صرف سرکار کی ذات ہے۔ یہ مسجد الحرام کے امام ہو سکتے ہیں، کعبے کے امام نہیں ہو سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا نہیں، حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبے کا بھی کوئی کعبہ ہے تو وہ حضور کی ذات ہے۔ جب آئے حضور کی ولادت ہوئی تو کعبہ حضور کے گھر کی طرف جھک گیا، جھک کر بتایا لوگوں تم مجھے جھکتے ہو، میں جس کو جھکتا ہوں وہ آمنہ کا لال ہے۔ ساری دنیا کعبے کو جھکے، ساری دنیا کعبے کو جھکتی ہے، لیکن جس کو کعبہ جھکے وہ تیرے اور میرے آقا ہے۔ اس لیے کہا ہے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبے کے امام حضور کی ذات ہے۔ تو حضرات اکرامی یہ قبلے ہیں 5، کعبہ شریف، بیت المقدس، بیت المعمور، عرش اور کرسی۔ سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل والے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، بنی اسرائیل والے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ سرکار جب آئے 17 مہینے یا 16 مہینے حضور علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ اور پہلی کتابوں میں ہم پڑھے نا تو ان کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، سرکار کا ایک وصف صاحب القبلتین، جو حضور کی نشانی ہے، صاحب القبلتین یعنی حضور 2 قبلوں کے امام ہیں۔ اور یہ حضور نے 16 مہینے یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز کیوں پڑھی؟ اس لیے پڑھی کہ کعبے تو ساری زندگی برکتیں لے گا، بیت المقدس کو بھی دو۔ بیت المقدس کو برکتیں دینے کے لیے سرکار نے 16 مہینے ادھر منہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ تو حضرات اکرامی جب یہ بات بیان ہو گئی کہ عرش والے فرشتوں کا قبلہ علیحدہ، کرسی والے فرشتوں کا قبلہ علیحدہ، 7 آسمانوں والے فرشتے جو ہیں ان کا قبلہ علیحدہ، اور آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ، اور بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس، پھر سرکار کی امت کا قبلہ کعبہ ہے۔ جب یہ بات ہو گئی نا کہ قبلے ہیں 5، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب تیرے جسم کا قبلہ کعبہ ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے بات ہے، فرمایا اے حبیب تیرے جسم کا قبلہ کعبہ ہے اور تیری روح کا قبلہ میں ہوں۔ یعنی علیہ السلام کی توجہ، حضور علیہ السلام کی توجہ بظاہر کعبے کی طرف ہوتی تھی، لیکن حضور کی روح کی توجہ جو ہے وہ رب کی طرف ہوتی تھی۔ اسی لیے تو سرکار حضرت بلال سے فرمایا کرتے تھے اے بلال ذرا اذان پڑھ، تھک بڑے گئے، یہ تھکاوٹ نہ اتار لے، ہم تھک جائیں تو نماز چھوڑ دیں، سفر بڑا کیا ہے۔ ہاں جی میں سمجھری سے آیا ہوں، نماز کیسے پڑھا؟ ہاں جی میں فیصل آباد سے آیا،
ہماری نماز تھکاوٹ کی وجہ سے رہ جاتی ہے. حضور تھک جائے، حضور نماز میں کھڑے ہو کے اس تھکاوٹ کو دور کر لیتے ہیں. تھکاوٹ کو نماز، ان کی تھکاوٹ میں نماز دور ہوتی ہے. کیوں کہ سرکار کی توجہ بظاہر دیکھنے میں تو کعبے کی طرف ہوتی ہے، بظاہر دیکھنے میں کعبے کی طرف ہے، لیکن فرمایا اے حبیب تیری روح کی توجہ جو ہے اس کا قبلہ میں ہوں. یعنی تیرے روح کی توجہ جو ہے وہ ہر وقت اللہ کی طرف ہوتی ہے. سرکار کی یہ نماز ہے. اچھا خیبر کی بات ہے، کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر راوی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ بیان فرماتے ہیں کہ خیبر کا موقع تھا، ہم قتال میں مصروف رہے اور عصر کا وقت آیا، حضور نے نماز پڑھ لی. ساحر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت علی پاک خود بیان فرماتے ہیں آپ مصروف تھے کسی کام میں اور سرکار نے عصر کی نماز ادا فرما لی. حضرت علی نے ادا نہیں فرمائی، حضرت علی نے ادا نہیں فرمائی. سرکار نے علی کو بلایا، فرمایا علی ادھر ذرا بیٹھنا، آرام کرنا ہے. یہ سرکار کا کرم ہے، سرکار جسے پسند کر لے. خیبر میں علی کی گود میں سارے اور غار ثور میں صدیق کی گود میں سارے. ہاں جی سارے حضور کے یار پیارے. ہاں جی جب چاہے جس کو چاہے جیسے نوازے. اچھا خیبر میں علی کی گود میں سر اور غار ثور میں صدیق کی گود میں گھر، صدیق کی گود میں سر انور. اور جب سرکار کا آخری وقت آیا تو ام المومنین حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھا ہوا ہے. ابو بکر گلی گلی نگر نگر، ابو بکر یہ حضور کا کرم ہے. تو حضرت علی کو بلایا سرکار نے، اے علی ادھر بیٹھ. سرکار نے سر انور رکھا اور سرکار خود فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں دل جاگ رہا ہوتا ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں دل جاگ رہا ہوتا ہے. سرکار نے سر انور رکھا اور حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی حضور کو دیکھتے کبھی سورج کو دیکھتے. اب جب سورج غروب ہونے کے قریب چلا گیا تو حضرت علی کی آنکھ سے آنسو نکلا اور گرتا کہاں ہے؟ حضور کے رخسار پر. سبحان اللہ. وہ بھی رخسار بڑا قیمتی ہے جو خوف خدا میں رات کے وقت روتے ہوئے مسجد کی چٹائی پہ گر جائے، وہ بڑا قیمتی ہے. اور وہ آنسو بھی بڑا قیمتی ہے جو بند کمرے میں گھر میں بیٹھ کر رب کے خوف سے نکل آئے، وہ بڑا قیمتی آنسو ہے اگر نکل آئے تو. لیکن ان آنسوؤں کی قیمت کون جانے جو گرتے ہیں تو رخسار مصطفیٰ پہ گرتے ہیں، اور جن کے آنسو رخسار مصطفیٰ پہ گرتے ہیں یا علی المرتضی کی ذات ہے یا ابو بکر صدیق کی ذات ہے. غار میں صدیق اکبر کا آنسو حضور کے رخسار پر، اور خیبر کے موقع پر حضرت علی المرتضی شیر خدا کا آنسو حضور کے رخسار پر. سرکار نے آنکھ مبارک کھولی اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی کیا ہوا کیا ہوا؟ عرض کی ماں صلیت صلاۃ العصر، یا رسول اللہ میں نے عصر کی نماز ادا نہیں کی. اللہ اکبر. علی کو ماننے والا ہو پھر نماز ساری جاتی ہے، پھر وہ علی والا تو نہ ہوا.
حسین کو مانتا ہو اور پھر نماز میں سجدہ بھی یاد نہ ہو، پھر حسین والا تو نہ ہوا جنہوں نے آخری وقت بھی سجدہ نہ چھوڑا ہو، تو غور کرنا چاہیے۔ خیر حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، لیکن آج اس فقیر سے بھی سنیں۔ اب حضرت علی نے کہا ما صلیت صلاۃ العصر، فرمایا علی کیوں رو رہا ہے؟ آج کے دن میری اثر کی نماز رہ گئی۔ سرکار نے فرمایا نماز رہ گئی۔ اب حدیث کے الفاظ جو ہیں ان کو مفہوماً عرض کریں۔ سرکار نے فرمایا علی پھر یہ بتا قضا پڑے گا یا ادا پڑے گا؟ قضا پڑے گا کہ ادا پڑے گا؟ عرض کی حضور غلام آپ کا ہوں، غلام آپ کا ہوں اور نماز قضا پڑھوں، یہ جچتا نہیں ہے ہمیں، یہ جچتا نہیں ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہم انا عبدک علی، اللہ کی بارگاہ میں سرکار دعا کرتے ہیں مولا یہ تیرا بندہ علی ہے، مولا یہ تیرا بندہ علی ہے۔ اور آگے سرکار کی دعا کے الفاظ سنیے۔ سرکار علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ تیری اطاعت میں تھا، جو ہے یہ تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ آپ مجھے بتائیے بندہ نماز چھوڑ دے اطاعت ہوتی ہے یا نافرمانی؟ نماز جاتی رہی اور سرکار فرماتے تیری اطاعت کر رہا ہے، تو پتہ چلا نماز جاتی رہے حضور کا عذاب نہ جائے، یہی تو اطاعت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ نماز جاتی رہی اور حضور دعا کیا کرتے مولا تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اور سرکار علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہم اردد علیہ الشمس، اور سرکار نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا۔ یہ ایک نہیں کئی حوالہ جات موجود ہیں اس حدیث پر۔ سرکار علیہ السلام نے جب اشارہ کیا نا تو سورج غروب ہو چکا تھا، مغرب قریب آ چکی تھی، لوگ مغرب کی تیاری کر رہے تھے۔ حضور نے سورج کو اشارہ کیا، سورج واپس عصر کے وقت پہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر روایات کا مطالعہ کریں 70,000 فرشتہ سورج پہ مقرر ہے، تو ادھر سے کھینچ کر ادھر لے جاتے ہیں، پھر کھینچ کر ادھر لے جاتے ہیں۔ 70,000 فرشتہ جس سورج کو کھینچنے کے لیے مقرر ہے، وہی سورج حضور کی ایک انگلی پہ واپس پلٹ آتا ہے۔ یہ حضور کی طاقت کی دعا ہے، حضور کی ایک انگلی پہ، یہ حضور کی انگلی مبارک کا طاقت ہے۔ اور پھر یہاں بزرگ کہتے ہیں یہ انگلی کی بھی طاقت نہیں ہے، ایک ہوتی ہے بازو کی طاقت، ایک ہوتی ہے ہاتھ کی طاقت، ایک ہوتی ہے انگلی کی طاقت۔ بزرگ کہتے ہیں نہ بازو کی طاقت ہے، سنیے ذرا توجہ سے، نہ بازو کی طاقت ہے، نہ ہاتھ کی طاقت ہے، نہ انگلیوں کی طاقت ہے، یہ طاقت تو حضور کے اشارے کی ہے۔ جس نبی کے اشارے میں اتنی طاقت ہے، جس نبی کے اشارے میں اتنی طاقت ہے، پھر انگلی میں طاقت کتنی ہوگی، ہاتھ میں کتنی ہوگی، بازو میں کتنی ہوگی۔ نبی کے اشارے میں اتنی طاقت ہے، انگلی سے اشارہ کیا، سورج واپس پلٹا۔ کسی نے دیکھ کر سورج سے کہا وہ غروب کیوں نہیں ہوتا؟ توجہ ہے، لنگر یہاں تو نہیں لگے نہیں پر لگے ہے۔ سبحان اللہ، اچھی کہو یا
लंगर खवा के बेचेंगे यार। 2 घंटे हाँ जी कोई मसला नहीं। अच्छा मैं क्या कर रहा था, किसी ने हजरत अली से पूछा, नहीं सूरज से पूछा। ये सुभान अल्लाह जो है सुभान अल्लाह अलामा साहब शेर पढ़ रहे थे ना, मैं सो जाऊं मुस्तफा कहते कहते, मैं के तो नहीं समझ घर जाके पढ़ियो इतने सुभान अल्लाह उच्ची थोड़ी उच्ची कहो तो किसी ने कोई नींद थोड़ी सी होवे उच्ची निकल जावे। सुभान अल्लाह अभी कोई खतीब है खताबत करता होवे ते बंदा सो जावे। सुभान अल्लाह उच्ची कहो यार। सुभान अल्लाह। किसी ने सूरज से कहा, छोटे बैले किसी ने सूरज से कहा ओ गुरूब क्यों नहीं होता, गुरूब क्यों नहीं हो रहा? तो सूरज ने कहा आज मुझे न पूछ, आज अली को पूछे। उसने कहा क्या मतलब? सूरज ने कहा कि आज अली से पूछे, जब अली की नमाज मुकम्मल होगी मैं फिर ही गरीब होगा। मैंने कहा जब तक अली हुजूर पे कुर्बान नहीं हुए थे उस वक्त तक सूरज को देखकर नमाज पढ़ते थे। आज हुजूर की नींद पे नमाज कुर्बान कर दी है तो आज सूरज भी अली को देख रहा है कि इनकी नमाज मुकम्मल मुकम्मल हो तो गरूब हो, मुकम्मल हो तो गरूब हो। कहा मुझे ना पूछ, अली से पूछ। अच्छा जब सरकार ने सूरज को लौटाया ना तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते मैं फिर उठा, मैंने वुजू किया। ए नहीं कि मैं नमाज उस वक्त शुरू कर दी तो हुणे गरूब हो जाना है। पता सी हुण नमाज जदों तक नहीं पढ़ांगे कहिए सुभान अल्लाह। उनको पता था कि आज हुजूर ने वापस आया है और मेरी नमाज के लिए वापस आया है। कहा मैं फिर नमाज पढ़ी सुकून में, पहले वुजू किया फिर नमाज पढ़ी, फिर सूरज को कहा चल फिर आज जा, अब जा तुझे इजाजत है। किसी ने अली से पूछा अली जिस रब को सजदे करते हो कभी देखा है? अली जिस रब को सजदे करते हो कभी देखा है? तो हजरत अली ने फरमाया मार खाता मां सजदता हत्ता अला। हजरत अली ने फरमाया हम उस वक्त तक ना रुकू करते हैं ना सजदे करते हैं और सजदे से उस वक्त तक कभी सर नहीं उठाया जब तक अपने रब के जलवे ना देख ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत। किसी ने अली से पूछा रब का दीदार किया कभी? फरमाया जब तक रब के जलवे ना देख लें तो उस वक्त तक रुकू से सजदे से कभी सर नहीं उठाया। तो आज नमाज जाती रही रब का जलवा, आज नमाज जाती रही और वो रब का जलवा उनको याद नहीं था। अच्छा हजरत अली ने पता है क्या कहा? हजरत अली ने गोया कि ये कहा, थोड़ा करके दस दिए प्रैक्टिकल ज्यादा समझ आ जाएगी। हजरत अली ने कहा पहले ऐसे करते, पहले रब के जलवे रुकू में जाकर देखते थे, पहले रब के जलवे रुकू में जाकर सजदे में जाकर रब के जलवे थे। फरमाते पहले सजदे में जाकर देखते थे, आज फिर गोद में देख लेते। अली हो रब का जलवा छोड़े, कहा पहले रुकू में और सजदों में जाकर रब के जलवे नजर आते थे।
آج تو گود میں ہی ہے، آج پھر گود میں زیارت کر لیتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ نے فرمایا اے حبیب تیرے جسم کا قبلہ کعبہ ہے اور تیری روح کا قبلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قبلہ توجہ دا مرکز، فی الحال میرا قبلہ تسی ہو، میری توجہ توڑے لئی ہے، تسی بھی مینوں قبلہ بنا لو تھوڑی دیر واسطے، توجہ کر لو یار، اور نہ کچھ سمجھ لیں۔ ہاں جی قبلہ کا موضوع چل پیا تو پھر ہمیں یہی رہنا چاہیے۔ ہاں جی اچھا کیا ہوا، اب جب 5 قبلے مقرر ہوئے تو حضرت جبریل امین نے سید محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں سیاحت کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل نے عرض کی مولا ہر قوم کا قبلہ علیحدہ، عرش والے فرشتوں کا قبلہ علیحدہ، کرسی والے فرشتوں کا قبلہ علیحدہ، آسمانوں والے فرشتوں کا قبلہ علیحدہ، بنی اسرائیل کا قبلہ علیحدہ، آدم سے لے کر حضرت نوح اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تک نبیوں کا قبلہ علیحدہ، اور حضور کی امت کا قبلہ علیحدہ ہے۔ مولا ہر ایک کا قبلہ ہے، تیرا بھی کوئی قبلہ ہے اے مولا؟ ہر قوم کو قبلہ دیا ہے، ہر قوم کا قبلہ علیحدہ ہے، مولا تیرا قبلہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل ہر ایک کے قبلے علیحدہ علیحدہ، میرا قبلہ میرے محبوب کی ذات ہے، میرا قبلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا قبلہ میرے محبوب کی ذات ہے۔ مطلب کیا کہ ہر ایک کی توجہ اللہ کی طرف ہے، ہر ایک چاہتا ہے رب راضی ہو جائے اور رب کی توجہ ہر وقت چہرہ یار پر آتی ہے۔ ساڈے واسطے نا تقریر سننا بڑی مشکل ہے تے ساڈے واسطے کرنا بڑی مشکل ہے۔ اگر باہر شہر جا کے کریے نا تو تقریر وہی بھاویں روزانہ کری رکھیے، جدو پنڈ کرنی ہے تو ایک گل بھی اگر دوبارہ کر دیتی نا، مولوی صاحب نے راتی تے گل سنائی سی تے تسی دیکھو نا میں ساڈا کتنا بڑا امتحان ہو رہا بندے بھی ہو جیسی بھی ہوئی تو حضور دی شان کوئی موقع جانی ہے۔ اور 3 لاکھ دن جڑی کتاباں پہ تمہیں ہی سنانیاں نے، سبحان اللہ اچھی کو ہر ایک کا قبلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل میرا قبلہ میری توجہ کا مرکز میرے محبوب کی ذات ہے۔ مطلب ہر ایک کی توجہ ہر ایک چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، لیکن میں چاہتا ہوں میرا حبیب راضی ہو جائے، میرا حبیب راضی ہو جائے۔ اور اللہ حضرت نے اس بات کو لکھا 30ویں جلد فتاوی رضویہ میں، کسی نے پوچھا اے امام احمد رضا آپ بتائیے اللہ اپنے حبیب کی کیسے شانیں بیان کرتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ نے فرمایا یا محمد نور نوری سر سری وکنوز ہدایتی وخزائن معرفتی اللہم۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ نے فرمایا یا محمد اے حبیب تو میرا نور، تو میرا راز، تو میری ہدایت کا خزانہ، تو میری معرفت کا خزانہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان کیسے بیان کرتا ہے؟ اے حبیب تو میرا نور، یہ ذرا سبحان اللہ، نور تو ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے آگے چلتے ہیں۔ اے حبیب تو میرا نور، تو میرا راز، میرا خزانہ، میری معرفت۔ اور فرمایا اے حبیب فداءً لک ملکی من العرش الی ما تحت الارضین، اے حبیب آسمان سے لے کر عرش تک اور تحت الثری تک 7 زمینیں 7 آسمان، ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ قربان ہو۔ اے حبیب ہر شے پر قربان ہو۔
आसमानों में जो कुछ है वो भी आपके लिए, जमीनों में जो कुछ है वो भी आपके लिए। और आगे फरमाया कुल्लुहुम यतलबून रिदाई व अना अतलबु रिदाका या मोहम्मद। ऐ हबीब सारी कायनात चाहती है मैं राजी हो जाऊं, लेकिन मैं रब होकर चाहता हूं कि ऐ हबीब तू राजी हो जाए। अब रजा की मिसाल देखें, बात किबले पर ही है। अल्लाह ताला अपने हबीब को कैसे राजी करता है। वो बात मैंने शुरू में की थी कि यहूदियों बैतुल मुकद्दस की तरफ जब सरकार ने नमाज अदा की ना, कितने महीने, 16 या 17, चंगा सब याद रखोगे, 16 या 17 महीने सरकार अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। इनका मतलब है मैं पिछले साल वाली तकरीर करा तो कोई शक नहीं, कोई मसला नहीं, तो कोई नहीं याद नहीं। वैसे मैं चलो पढ़ ली रहा, कोई नवी गाली तो सुनाने की कोशिश करी। रात ग्रामीण में क्या अर्ज कर रहा था, बड़े बुजुर्गों को याद भी होती है बातें। अच्छा ये चलो खुशतबी के लिए हो जाती है, थोड़ा जा हंस लो, फ्रेश हो जाओ, फिर अगली गल। मैं क्या कर रहा था, 16 या 17 महीने सरकार अलैहिस्सलाम ने जब नमाज पढ़ी ना, बैतुल मुकद्दस की तरफ चेहरा मुबारक करके यहूदियों ने ताना दिया मुसलमानों को। सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, शेर खुदा, हजरत बिलाल, हजरत तला रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम सहाबा किराम को कहने लगे दीन तुम्हारा अपना, इस्लाम तुम्हारा अपना, नबी अपना बना लिया, किताब तुम्हारी अपनी, हर शय अलग है, फिर किबला ते साडे वाला ही है। ये ताना दिया यहूदियों ने, ईसाइयों ने, किन को, सहाबा किराम को। और सहाबा को कोई ताना दे ना तो उसका जवाब ना सहाबा देते हैं ना हुजूर देते हैं, उसका जवाब अल्लाह खुद अता फरमाता है। ये सहाबा किराम के बारे में। और इसकी कुरान पाक में कई दलीलें मौजूद हैं। मुनाफिकीन ने सहाबा किराम को कभी बेवकूफ का, मादअल्लाह कभी कुछ का, कभी कुछ का, तो जो जो कहा अल्लाह ने वही वही उनको जवाब अता किए, जवाब दिया। तो ये सहाबा किराम की शान है, हुजूर की शान तो फिर सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, उन्होंने ताना दिया कि दीन भी तुम्हारा अपना, मज़हब भी अपना, नबी भी अपना, किताब भी अपनी, पर फिर जो किबला है वही है ना जो हमारा है। तो सहाबा किराम ने आकर सरकार की बारगाह में अर्ज किया, और आकर अर्ज की हुजूर वो ताना दे रहे हैं। सरकार ने फरमाया ताना दे रहे हैं तो फिर कर लेते। अब जब उन्होंने ताना दिया, हुजूर नमाज में खड़े हैं, असर की नमाज या जोर की ज्यादा रवायत असर की नमाज के बारे में, जब उन्होंने ताना दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज में खड़े हैं और सरकार ने ऐसे देखा आसमान की तरफ, सरकार ने ऐसे देखा नमाज में खड़े होकर। जब सरकार अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया खद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा। ऐ हबीब आप जो चेहरा उठा उठा कर देखते हैं ना, आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम, फरमाया हबीब जब आप खड़े होते हैं तो हम आपको देख रहे होते हैं। यानी हुजूर देखे ना देखे, रब की रहमत हुजूर की तरफ हर वक्त मुतवज्जे रहती है। और मैं हबीब आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अच्छा शरीयत का मसला क्या है? शरीयत का मसला ये है कि नमाज पढ़ते हुए आसमान की तरफ नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। क्यों मना है? कि नमाज इबादत है और इबादत करते हुए तवज्जो उधर ही रखनी चाहिए। और फिर दूसरी बात याद रखें, जब हम सजदा करते हैं ना, तो हमारा सजदा काबे को नहीं होता, हमारा सजदा, हम काबे को सजदा नहीं करते। काबे में खड़े होकर भी कोई सजदा करे
تو وہ سجدہ کعبے کو نہیں ہے، سجدہ خدا کو ہے۔ کعبہ تو سمت، کعبہ تو قبلہ ہے ہمارا، توجہ ہے، ادھر چہرہ کرنا ہے، ایک سمت مقرر کی گئی ہے، اور قبلہ ہمارا جو ہے وہ کعبہ ہے، سجدہ خدا کو ہے، سجدہ خدا کو کرنا ہے۔ جو کعبے کو کعبہ سمجھ کر، جو بھی سمجھ کر کعبے کو سجدہ کرے گا ایمان نہیں رہے گا، سجدہ خدا کو کرنا ہے۔ حضرات گرامی، میں یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نماز میں دیکھتے، ہمیں منع ہے اور حکم ہوا کہ دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں اچک لی جائیں گی، بصارت ختم کر دی جائے گی، نگاہ ختم کر دی جائے گی، لیکن سرکار دیکھیں، رب منع نہ فرمائے، منع نہ فرمائے، اور اللہ فرمائے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے حبیب آپ جو دیکھ رہے ہیں اللہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اب حضور نے کہا نہیں، دعا نہیں مانگی کہ مولا ہمارا قبلہ تبدیل کر دے، دل میں خیال آیا کہ مولا قبلہ ہمارا بھی اپنا ہونا چاہیے، دل میں خیال آیا، دل میں خیال آیا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حضور کے دل میں خیال پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ خیال پورا کر دیتا ہے۔ تو قیامت کے دن جب حضور نے سجدہ رکھ کر ہمارے لیے دعائیں مانگنی ہے تو پھر ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ انہیں جانا، انہیں جانا، حضور کے دل میں خیال آ جائے، اب خیال پورے کر دے۔ جب سرکار دعا کریں گے اللہم ربی حبلی امتی، اللہم ربی حبلی امتی، تو اللہ اپنے حبیب کی ٹالتا نہیں ہے، پوری فرماتا ہے۔ دل میں جب خیال آیا، جب دل میں خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب جدھر دل کرتا ہے چہرہ پھیر دے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ٹائم ہم نے دیکھے 10 منٹ رہ گئے، سبحان اللہ۔ دل میں خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ ہمارے ہاں ہے نماز کا وقت بدلنا ہونا تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک دن پہلے اعلان کرنا پڑتا ہے، کل نماز فلاں وقت میں ہوگی، کل نماز زور کتنے بجے ہوگی، عصر کتنے بجے ہوگی، اور عشاء کتنے بجے، اور فجر کی کتنے بجے ہوگی۔ ہر نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن اعلان کرنا ہے نمازیوں کو، بھئی کل اس ٹائم جماعت ہوگی، تاکہ پتہ چل جائے۔ اور یہ یاد رکھیں یہاں وقت نہیں بدلنا تھا، قبلہ بدلنا تھا، اور حضور نے مانگا بھی نہیں، اور حضور نے صحابہ کرام کو بتایا بھی نہیں کہ تیار رہنا قبلہ نماز میں بدلا جائے گا، بتایا بھی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں مانگا بھی نہیں۔ دل میں خیال آیا، سرکار 2 رکعتیں ادا کر چکے تھے، مسجد قبلہ تین مدینہ شریف میں مسجد نبی کے کچھ فاصلے پر اب بھی موجود ہے، جہاں قبلہ تبدیل ہوا تھا۔ جو عمرے والے ہیں، جو حاجی ہیں، وہ جانتے ہیں، وہاں آج بھی نشانی لگی ہوئی ہے کہ جہاں قبلہ تبدیل ہوا تھا، سرکار نماز میں کھڑے کھڑے جب دیکھتے ہیں دل میں خیال آتا ہے کہ قبلہ بدل جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے نماز میں ہی جبریل کو بھیجا اور فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب جدھر جی چاہتا ہے چہرہ آپ پھیر دے، قبلہ ہم بنا دیتے ہیں، چہرہ آپ پھیر دے اور قبلہ ہم بنا دیتے ہیں۔ اب یہاں محمود علوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ تو حضور کا کرم ہے، یہ تو سرکار کا کرم ہے کہ سرکار نے اس دن اپنا چہرہ مبارک کعبے کی طرف کر دیا، ہمارا قبلہ کعبہ بن گیا۔ اللہ نے فرمایا ترضاہا، اے حبیب جو دل کرتا ہے، جو آپ کی مرضی ہے، جو آپ کی رضا ہے، وہ ہماری رضا ہے، جدھر دل کرے
चेहरा मोड़ दीजिए, किबला हम बना देते हैं। फरमाया जो हुजूर का करम है, उस दिन अगर सरकार किसी दरख्त की तरफ चेहरा काटे थे, अल्लाह ने हमारे लिए उस दरख्त को ही किबला बना देना था। हुजूर की रज़ा है, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नाम मोहम्मद आंखों का तारा, दिल का उजाला, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला ने फरमाया हबीब जिधर दिल करता है चेहरा तू मोड़ दे, किबला हम बना देते हैं। अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे आका और मौला, आप नमाज पढ़ रहे हैं, 2 रकातें हो गई हैं कि आपने नमाज में ही काबे बैतुल मुक़द्दस से चेहरा फेरा और आपने चेहरा काबे की तरफ कर लिया। 2 रकातें हो चुकी हैं। कितनी रकातें? 2 रकातें हो चुकी हैं और सरकार ने चेहरा फेर दिया। सरकार ने मुसल्ला छोड़ा और पीछे आ गए। सिद्दीक़ अकबर हुजूर के पीछे है। अब होता क्या है, तवज्जो से सुनिएगा, होता क्या है, इमाम मुसल्ला छोड़े तो नायब मुसल्ले पे आता है, लेकिन कुर्बान जाए हुजूर ने मुसल्ला छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले पर तो नहीं आए। अच्छा, अब जब सरकार ने चेहरा, अच्छा ये किबला तब्दील हुआ है ना, बैतुल मुक़द्दस और बैतुल्ला, ये इस तरह है जैसे यहाँ और इस तरफ, यानी एक दूसरे के अब भी वो निशान मौजूद है। मस्जिद के दरवाजे से दाखिल हो तो ऊपर लिखा हुआ है, और वो किबला यानी अब इस तरफ है हमारा किबला, तो बैतुल मुक़द्दस इस तरफ बनता था उस वक्त। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इधर से मोड़ा और इधर कर दिया। अब सहाबा कराम ने ये नहीं कहा कि हुजूर नमाज में ये क्या कर रहे हो। हाँ जी, सरकार अलैहिस्सलाम ने किबले से बैतुल मुक़द्दस से मुंह मोड़कर बैतुल्लाह की तरफ, खाना काबा की तरफ चेहरा मुबारक किया। तो सहाबा कराम अबू बकर सिद्दीक, फारूक आज़म, उस्मान गनी, शेर खुदा, हजरत बिलाल, तलहा, ज़ुबैर, हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, इन्होंने ये नहीं कहा कि ये क्या हुआ, इन्होंने हुजूर के पीछे आकर खड़े हो गए। और कुछ वो लोग थे जिन्होंने कहा जी हमने तो मुंह कोई नहीं मोड़ना, हमने मुंह कोई नहीं मोड़ना। लेकिन सहाबा कराम जो हुजूर के आशिक थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि अब मुंह कैसे मोड़े, उनका जिधर चेहरा हुजूर का हमारा भी उधर ही। एक रवायत में आता है कि हजरत अली हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहे थे और हजरत अली आए बाद में, हजरत अली आए बाद में, और जब देखा ना कि हुजूर कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं तो पता ना चला, तो कहा जो नियत हुजूर की मेरी भी वही। हाँ जी, पीछे इमाम के मतलब का ये होता है कि जो नियत भी हुजूर वाली। अल्लाह अकबर। तो ये सहाबा कराम का इश्क है, ये सहाबा कराम की हुजूर से मोहब्बत की मिसाल है। और कुछ लोग खड़े रहे, और जो खड़े रहे ना उनको किबला मिला ना किबले वाले मिले, किबला भी उनको मिला जो हुजूर के पीछे आ गए, और किबले वाले भी उनको मिले जो हुजूर के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक बात हो गई कि हुजूर के पीछे जो सहाबा कराम थे वो हुजूर के पीछे आ गए। एक सहाबी नमाज अदा करके, वजह से सुनिएगा, एक सहाबी नमाज अदा करके अपने कबीले गए और उन कबीले वालों से गुजरे ना, तो वो नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। मसीती इसको लिखते हैं, वो कबीले वाले नमाज पढ़ रहे थे और उस सहाबी ने पुकार कर कहा, ओ भाई तुम बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हो, सरकार ने किबला बदल लिया है। तो उन्होंने उसी नमाज में अपना चेहरा मोड़ा और बैतुल्लाह की तरफ चेहरा कर लिया। ये है वो लोग जो किबले वाले के पीछे चलते हैं। हाँ जी, क्योंकि सारी कायनात का किबला हुजूर की जात है, सारी कायनात का किबला हुजूर की जात है। तो
کیوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ علامہ سفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میں تیرا کلیم وہ تیرا حبیب، میں تیرا کلیم وہ تیرا حبیب، مل فرق بین الحبیب والکلیم، مولا یہ حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ، کلیم اور حبیب میں فرق